अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 27 जुलाई 2025। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक नए पड़ोसी के हवाले से। कौन है जो पाकिस्तान का अगला पड़ोसी बन सकता है, पाकिस्तान का नया पड़ोसी मुल्क बन सकता है। इस हवाले से मैं कोई पहला शख्स नहीं हूं जो ये बात कर रहा। दरअसल ये बात पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के जहन की पैदावार बताई जाती है, और उन्होंने ये बात जो है वो मुख्तलिफ़ फोरम्स पर एक से ज़्यादा मरतबा की है उन लोगों के साथ जहां ये बात करनी ज़रूरी है। ये बात हुई कैसे, इसके बारे में दोस्तों का बताना है कि भारत के साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बार बार कोशिशों के बावजूद मामूल पर नहीं आ सके, और अब तो बात जंग तक एक मरतबा फिर पहुंची, और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसमें मुदाखलत करके जंग को रुकवाना पड़ा, वो भी भारत की ख्वाहिश पर, जिसकी वजह से ख़ुद मोदी जो है वो पूरे इंडिया में इस वक्त जो है वो तनकीद की जद में है। उन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्रेड और ट्रंप के दबाव में आकर जंग बंद करवा दी। हालांकि उनके अवाम ये समझ रहे थे कि शायद वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने हक़ाइक़ है कि जहाज़ किसके गिर रहे थे इंडिया के, तबाही कहाँ पे हो रही थी इंडिया में, और मार किसकी पड़ रही थी इंडिया की, तो अब सबको समझ में आ गया कि जंग किसने रुकवाई। जंग रुकवाना इंडिया के मुफाद में था। जंग छेड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो मोदी भी गीदड़ बन के शहर की तरफ आया और फिर मार खा के वापस गया। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया, बताया कि किस तरीके से हम अपना दिफा करना जानते हैं और हमारे पास अपनी दिफाई सलाहियत किस कदर मजबूत है, और हम वो कौम है जो जान की कुर्बानी देने से और शहादतों से घबराते नहीं हैं, बल्कि ये हमारा फ़ख्र होता है। तो एक मरतबा फिर पाक फ़ौज ने वो साबित किया। अब हम बात करेंगे, जो अपना मौजू है आज का, वो है पाकिस्तान का नया पड़ोसी। तो पाकिस्तान के जो पड़ोस में ममालिक हैं, उनमें आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सरहद है वो तो भारत से मिलती है। भारत जो है वो लातों का भूत है, बातों से मान नहीं रहा और ताल्लुकात मामूल पर आने नहीं दे रहा। कई दफ़ा हमने तजारत की कोशिश की, कई दफ़ा बॉर्डर भी खोले, कई दफ़ा दोस्ताना ताल्लुकात का हाथ बढ़ाया, लेकिन हर मरतबा कोई ना कोई वो इल्ज़ाम तराशी करके पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा के दुनिया के सामने चौधरी बनने की कोशिश करता है। उसे इलाके का चौधरी बनने का बड़ा शौक़ है। तो इसलिए भारत तो उसका पड़ोसी होना हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जो दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए वो हम एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो सूरत हाल ऐसी रहनी है, और इसी की वजह से दोनों मुल्कों में टेंशन रहती है। फ़ौजी अखराजात हैं, फ़ौजी बढ़ाने पड़ते हैं हमें, और उनके फ़ौजी अखराजात और फ़ौजी जुनून की वजह से हमें भी अपने दिफाई अखराजात को बढ़ाना पड़ता है हर साल। हालांकि दोनों मुल्कों की इकॉनमी इसकी इजाज़त नहीं देती है। दोनों मुल्कों में जो खुशहाली के ख्वाब हैं वो इसी वजह से बहुत सारे मामलात में सुस्त रवि का शिकार हैं कि बहुत सारा पैसा तो आपका सिक्योरिटी इशूज़ पे लग जाता है। पाकिस्तान की तो मजबूरी है, लेकिन इंडिया की पता नहीं क्या मजबूरी है, उससे क्या खौफ है या क्या उसको ख्वाहिश है पूरी दुनिया पर राज करने की या इस खित्ते में चौधरी बनने की। बहरहाल अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन बचते हैं उनमें पाकिस्तान का एक पड़ोसी चाइना है, एक अफ़गानिस्तान है और एक ईरान है। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली हैं, दोस्ताना हैं, शानदार हैं, काबिल फ़ख्र हैं, पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मसाइल शुरू से ही हैं, जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि उन्होंने हमें तस्लीम करने की भी जो है वो ज़हमत गवारा नहीं की थी, और वो जो है मेरा शुरू से हमारे मसाइल उनके साथ रहे हैं, और डिविडेंड लाइन के झगड़े भी उनके साथ हैं। और अफ़गानी ये समझते हैं कि बहुत सारा इलाका जो पाकिस्तान में शामिल किया गया 1947 में, वो शायद अफ़गानिया का हिस्सा है या अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। तो ये उनकी गलत फहमियाँ हैं, बहरहाल उनकी खुश फहमी कह लें, गलत फहमी कह लें, जो भी है। तो वो कुछ अफ़गानी इसी मामलात उलझे हुए हैं, और बाकी वहाँ पे जंग व जदल होती रही, और उसके बाद जो सोवियत यूनियन ने वहाँ पे अटैक किया, और उसके बाद से मसाइल हमारे लिए वो एक मुस्तकिल मसला है। पड़ोसी मुल्क तो है, लेकिन वहाँ पे इस्तेहकाम ना होना वो भी हमारे लिए मसाइल है। इसीलिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी अफ़गानिस्तान के लिए, 40 लाख से ज़्यादा हमने अफ़गानियों को अपने मुल्क में पनाह दी, और इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में भी दूसरे मुल्क के पनाह गज़ीन कभी नहीं गए जितने हमारे मुल्क में आए, और एक दो दिन के लिए नहीं आए, बरस तक रहे, बल्कि उनकी कई जनरेशनें यहीं पे परवान चढ़ी। तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक अलग सिलसिला है। अब रह गया ईरान। ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क उसी तरह है जिस तरह अफ़गानिस्तान है, लेकिन
ایران بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے. شاہ ایران کا دور تھا، بہت ماڈرن ویسٹرن ایران تھا، پھر وہاں پہ انقلاب آ گیا، خامنہئی انقلاب کے بعد وہاں پہ ایران کا پورا جو ہے وہ نقشہ جو ہے اندرونی طور پہ وہ تبدیل ہو کر رہ گیا، ثقافتی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور وہ اب دنیا میں پابندیوں کی زد میں ہے. بہرحال ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جتنا تعاون کر سکتے ہیں اعلانیہ غیر اعلانیہ وہ ہوتا رہتا ہے. اب ایران سے بھی اسرائیل کی جنگ ہو گئی، اور اس طرح ہمارے تین پڑوسی جو ہیں ان سے ہماری جنگ ہو چکی ہے. یعنی کہ انڈیا سے ہماری جنگ براہ راست ہوئی، افغانستان کے ساتھ ہمارے دہشت گردی کے معاملات تھرو آؤٹ چلتے آ رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں ایران پر اسرائیل کا حملہ ہو گیا. تو اس طرح ہمارے 3 پڑوسی ملک جو ہیں وہ جنگی ماحول میں ہیں، تو ہمارے لیے تو مسائل ہیں. چوتھا رہ گیا چائنا کی پٹی ہماری تھوڑی کم ہے بارڈر کی، لیکن وہ چائنا سے ہماری ایک راہداری ہے. مشکل دراز راستے ہیں لیکن چائنا ہے. اب ان حالات میں ہمارے لیے مزید کیا ممکن ہے؟ تو صدر زرداری کا یہ منصوبہ ہے، یہ پروپوزل ہے، یہ تجویز ہے کہ ہم سی پیک منصوبے کو وسعت دیں، چائنا کو آن بورڈ رکھیں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور ہم اپنا ایک نیا پڑوسی تخلیق کر لیں اور اپنا براہ راست پڑوسی بنا لیں، جو بھی براہ راست نہیں ہے. یہ ہے دلچسپ بات، سننے میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پڑوسی تھوڑی تبدیل ہوتے ہیں، یا نئے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی نئی زمین پہ قبضہ کرنے والے ہیں یا کسی جگہ جانے والے ہیں؟ بیچ میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو وہان کا علاقہ ہے پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے درمیان، تو یہ شاید جو ہے وہ اس طرح استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے پاکستان فوج کا یا پاکستان حکومت کا کوئی ارادہ کہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے چند کلومیٹر کی پٹی پر اور ہم تاجکستان کو بھی اپنا پڑوسی بنا لیں. یہ بات نہیں ہے. یہ جو صدر زرداری والے آئیڈیا کی بات ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہماری ساحلی پٹی ہے گوادر سے آگے، اس کو ہم عمان کے ساتھ ایک برج بنا لیں. یہ تقریباً سمندر کے اندر سے یا تو زیر پانی جائے گا، پانی کے نیچے سے پل بنا لیں آپ، سرنگ ٹائپ بنا لیں، شیشے کی سرنگ یا اور جس طرح اور ملکوں نے بنائی ہوئی ہے، یا باقاعدہ ایک پل بنا لیں، لمبا پل طویل سمندر کے اندر سے گزر کے جائے. تو اس میں چائنا جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہ 30-35 کلومیٹر کا یا میل کا کہتے ہیں کہ ایک پل بن جائے تو یہ پاکستان اور عمان براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی بن سکتے ہیں، تجارت شروع ہو سکتی ہے. اور یہی تجارتی راستہ بیجنگ سے پھر جدہ تک جا سکتا ہے. یعنی یہاں سے اگر یہ ہم بریجنگ کر لیں گوادر سے عمان تک، تو پھر عمان کے راستے ہم اپنی بھی تجارت کر سکتے ہیں اور دنیا کو ایک اور تجارتی راہداری راستہ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر سی پیک کا ایک روٹ جو ہے وہ توسیع پا کر پھر یہاں سے عمان اور عمان سے آگے سعودی عرب تک جا سکتا ہے، تو جدہ تک اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، قابل عمل بھی ہے. اب اس کے قابل عمل ہونے کے تو انجینئرنگ نقطہ نظر سے لوگ اپنے اپنے دلائل دیں گے، معاملات دیں گے. اب یہ ہے کہ یہ سمندری راستہ جو ہے یہ تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں شاید میرے خیال دبئی اور ایران کے لیے بھی ٹریفک گزرتا ہے. تو سمندری راستے میں جو ممالک اس سے مفاد وابستہ رکھتے ہیں ان کا اس میں انٹرسٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور حمایت بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ اس میں شامل ہو جائیں تو ان کا اگر کوئی فائدہ ہوگا تو وہ شامل بھی ہو جائیں گے، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہوگا تو وہ اس کے حوالہ آواز بھی اٹھائیں گے. لیکن پاکستان اور عمان اگر چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، اور چین جیسا ملک جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل اور بھی قوتوں کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے. اس وقت جیسے پاکستان اپنے 2 بڑی سپر پاورز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے لے کر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جیسے چائنا بھی اور امریکہ بھی. یک وقت ہم دونوں ملکوں کے ساتھ اپنی اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے آرمی چیف امریکہ گئے تھے تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور پھر جب ہمارے آرمی چیف چائنا گئے ہیں تو ہمارے نائب وزیر خارجہ ان دنوں امریکہ میں تھے، اسحاق ڈار صاحب. تو اس سے لگتا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ ہم پلڑا برابر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا دونوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ دونوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے، مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، بہتر سے بہتر بنایا جائے. رشیا کے ساتھ بھی پاکستان نے تعلقات بہتر کرنے کی اور مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اور رشیا نے پاکستان میں دوبارہ اسٹیل مل کے منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنے میں بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو یہ بھی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. افغانستان کے اندر بھی ٹرین سروس اور سی پیک روٹ کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ چائنا، امریکہ، پاکستان اور
افغانستان مل کے مذاکرات کر چکے ہیں، تو افغانستان کے اندر بھی ٹرین کے روٹ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے قندھار کی طرف تو پہلی ٹرین افغانستان کی چل گئی ہے براستہ ایران اور یورپ، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ علاقے میں جتنا ریل نیٹ ورک بڑھے گا اتنا تجارت کو فروغ حاصل ہوگا، اور علاقائی منڈیوں کے دروازے کھلیں گے، تو اس سے علاقے کے لوگوں کو سستی چیزیں تیز رفتاری کے ساتھ مل سکیں گی، اور قیمتوں میں استحکام آئے گا، چیزیں سستی ہوں گی، تجارت بڑھے گی، تو روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور مقامی منڈیوں کو، کارخانوں کو، فیکٹریوں کو بھی اپنی چیزیں فروخت کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ نیا پڑوسی بنانے کا جو ایک خواب صدر زرداری نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور عمان ایک پل کے ذریعے پڑوسی بن سکتے ہیں، تو یہ خواب ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی تعبیر کے لیے پھر کوشش کی جاتی ہے، اور حالات ایسے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے پھر عملی اقدامات کیے جائیں، جد و جہد کی جائے۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے، موجود ہے، اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لوگ اپنا ذہن اس پہ لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ ہوں گی، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے اچھی معلومات ہوگی، اور مستقبل میں کبھی جب اس طرح کے خوابوں کو تعبیر ملے گی یا اس طرح کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش اور اقدامات شروع ہوں گے تو آپ کو کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جن پر بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہیں، ترقی کے، خوشحالی کے نئے راستے کھولتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو، تجاویز ہوں، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی معلومات ہو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آ کے، اور ہماری ویڈیوز کو آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔